وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، یہ دنیا آزمائشوں اور امتحانات کا گھر ہے. اسی وجہ سے پوری انسانیت کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے. کسی کو کوئی فکر، کسی کو کوئی الجھن، کسی کو کوئی پریشانی. بظاہر بڑا پرسکون اور مطمئن بندہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی گہرائی میں جا کے حال احوال پوچھیں تو وہ بھی رو پڑتا ہے. وہ بھی اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے پتہ نہیں کتنے غم چھپائے بیٹھے ہوتا ہے. بے سکونی، بے اطمینانی اور پریشانی سی پریشانی ہے ہر بندے کو. کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان، کوئی اپنی کھیتی باڑی اور زراعت کے حوالے سے پریشان، کوئی بیوی بچوں کے بارے میں پریشان، کوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان. غرض کہ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی دیہات،
ملے گا جس کے سارے باشندے پرسکون اور مطمئن ہوں، بلکہ اکثر پریشان ملیں گے، اکثر بے سکون ملیں گے، اکثر اطمینان سے خالی ملیں گے۔ کیونکہ یہ عام سا مسئلہ ہے، لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اکثریت لوگوں کی پریشان ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ، تو اس کے حل کے لیے پھر آسمانی وحی کا جب ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کی ہدایت سے لوگ روشنی جب نہیں پاتے، تو اس عالمگیر پریشانی سے، اس بہت بڑے مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے اپنے حل تلاش کرتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید مال و دولت کی فراوانی میری پریشانی کا حل ہے، وہ اس کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیوی اور نکاح اور اولاد میری پریشانیوں کا حل ہے، وہ اس طرف نکل جاتا ہے۔ کوئی زراعت میں ترقی، کھیتی باڑی میں اضافے کو اپنی پریشانیوں کا حل سمجھتا ہے، وہ یہ شروع کر دیتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرا بزنس، میری تجارت اگر بڑھ جائے گی تو میری پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ کوئی اپنی پریشانیوں کی وجہ تعلقات کو سمجھتا ہے، تو وہ کسی سے تعلق توڑتا نظر آتا ہے کہ شاید میں پریشانی سے بچ جاؤں۔ کسی سے تعلق بناتا نظر آتا ہے کہ شاید یہ میری پریشانیوں کا حل ہو۔ کوئی سونے چاندی میں اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈتا نظر آتا ہے۔ اپنے اپنی سوچ اور اپنے اپنے خیال کے مطابق انسان اپنی پریشانیوں کے حل ڈھونڈنے نکلتا ہے تو پریشانی دور ہونے کی بجائے پریشانی بڑھتی ہے۔ دل کو سکون ملنے کی بجائے دل اور بے چین ہوتا ہے۔ ذہن اور دماغ پر اطمینان ہونے کی بجائے اور الجھ جاتے ہیں۔ جن کے پاس مال و دولت نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال والے، دولت والے، فیکٹریوں والے، ملز والے بڑے پرسکون ہیں، لیکن تجربات، مشاہدات، داستانیں اور کہانیاں موجود ہیں کہ وہ ان سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ کوئی حکومت کو اپنی پریشانیوں کا حل سمجھتا ہے کہ شاید وزارتیں مل جائیں
دل کا اطمینان پھر بھی ہاتھ نہیں آتا۔ چنانچہ یہی لوگ پھر ڈاکٹروں سے رابطے کرتے ہیں، پھر حکیموں سے مشورے لیتے ہیں، اور پھر نیند آور گولیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہی سکون کے متلاشی کبھی کبھی منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک نشہ کیا، سکون نہیں ملا، دوسرا شروع کر دیا، تیسرا شروع کر دیا، تھوڑا سا شروع کیا اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا، لیکن سکون ہاتھ سے نہیں آتا۔ سکون ہاتھ ہی نہیں آتا، وہ بالکل قریب بھی نہیں آتا۔ بے اطمینانی بڑھتی جاتی ہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، الجھنیں اور زیادہ نظر آتی ہیں، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے عالم میں، ایسی صورتحال میں قرآن حل پیش کرتا ہے۔ لیکن حل پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس حل کو اپنانے والے کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بھی ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے قریب نہیں جانا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، انہیں کیا پتا۔ چنانچہ اس سلوشن کو، اس حل کو لینے والے جو کہ نہیں ہے، اس لیے اس کی افادیت کا قائل بھی کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن جو دل کے اطمینان کا نسخہ دیتا ہے وہ فائدہ مند بھی ہے یا نہیں، کیوں آزمائے نہیں۔ لیکن جن کا ایمان کامل ہے، جنہیں یقین ہے قرآن پر، وہ اللہ کی توفیق سے ہر زمانے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتے آئے ہیں کہ لوگوں، تمہارے سارے مسائل کا حل یہ ہے۔ وہ دھڑلے سے، پختگی سے، پورے یقین سے کہتے ہیں کہ قرآن نے جو حل پیش کیا ہے دل کے سکون کا، وہی اصل حل ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے باقی سارے حل بھی آزما کے دیکھے ہیں، دولت والا حل بھی آزما کے دیکھا، اس نے راتوں کی نیندیں بھی تمہاری اڑا دی، سونے چاندی کے حصول والا حل تم نے آزما کے دیکھا، لیکن فکریں اور بڑھ گئی، ہائے چوری نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، ڈالر کا ریٹ نہ گر جائے، ہر وقت پریشان، حتیٰ کہ نمازوں میں بھی پریشانی، نمازوں میں بھی تجارت کا حساب ہو رہا ہے، فلاں کتنا لے گیا، فلاں کو کتنا دینا ہے، فلاں سے کتنا لینا ہے، نمازیں بھی اس طرح کی ہو گئی۔ تو یہ سارا رزلٹ ہے اس بات کا کہ پریشانی کا حل ہم نے ڈھونڈا اللہ کی وحی کے بغیر، اطمینان ہم نے حاصل کرنا چاہا ایسے نسخوں میں جو اللہ نے نہیں بتائے۔ اس کا سبب بنا کہ وزارتوں والوں کو وزارتوں میں چین نہیں، زراعت والوں کو زراعت میں چین نہیں، تجارت والوں کو تجارت میں سکون نہیں، لیکن اس کے بالمقابل آپ دیکھیں آدھی دنیا کے حکمران ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مراد پیغمبر ہے،
آدھی دنیا کے حکمران ہیں، وفد ملنے آتا ہے غیر مسلم کہ ہم نے تمہارے امیر المومنین سے ملنا ہے، تو انہیں جو لفظ کہے جاتے ہیں وہ یہ تھے کہ ہمارے امیر المومنین کو اگر ملنا ہے تو یہاں کہیں باہر چلے جاؤ، کسی درخت کے چھاؤں میں کوڑے کو سرہانہ بنا کر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سکون ہے، حکمرانی کے باوجود پوری دنیا کا فکر ہے حالانکہ، اور فکر کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہے نا، فرمان آپ کا فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیل کے ساحل سے ساحل پہ بھی کنارے پہ بھی کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو پوچھ گشمر سے ہونی ہے، فکر اتنی ہے، لیکن پریشانی کا وہ حل اور وہ نسخہ اپنے اوپر لگایا ہوا ہے، اس لیے آدھی دنیا کے حکمران ہونے کے باوجود کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی حفاظت کے لیے مامور نہیں، بندہ تنہا تنہا ایک درخت کے سائے کے نیچے کیلولا کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ نسخہ تیر بہدف نسخہ ہے، لیکن میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ آزمانے والا کوئی نہیں، دوسری طرف جانے والے بہت ہیں اور شاید ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن قرآن ایسی صورتحال میں صدا لگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، پریشانیوں کے مارے انسانوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے حل لوگوں نے آزما کے دیکھ لیے ہیں، سارے نسخے استعمال کر کے انسانوں نے دیکھ لیا ہے، پریشانی بڑھتی تو گئی، کم نہیں ہوئی، تجارت میں اضافہ کرنے سے پریشانی کم نہیں ہوئی، بڑی ہے، زراعت میں اضافہ کرنے سے خیال تھا کہ پریشانیاں کم ہو جائیں گی، دل سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن تجربے بتا رہے ہیں کہ پریشانیاں کم نہیں ہوئی، بڑی ہیں، ایک دکان سے دو دکانیں ہو جائے گی تو دل سکون پا جائے گا، یہ خیال تھا جن کا، جاؤ ان سے پوچھو وہ بتائیں گے کہ نہیں پریشانیاں کم نہیں ہوئی، دل اور اچاٹ ہو گیا ہے، دل اور منتشر ہو گیا ہے، دماغ سوتا ہی نہیں ہے، نیند ہی نہیں آتی، ایسی صورتحال میں رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ او میرے بندے اور سکون کے متلاشی، اطمینان کے طلبگار، وہ نسخہ تجھے دوں جو تیر بہدف ہے، جو کامیاب نسخہ ہے، ہر دور میں کامیاب رہا ہے، استعمال کرنے والے بے شک کم ہیں، لیکن جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے کہ وہ شہادت دیں گے کہ واقعی تیر بہدف، تیر جیسے نشانے پہ لگتا ہے اس طرح یہ پریشانیاں ختم کرنے والا نسخہ ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ شروع میں بھی میں نے عرض کر دیا الذین آمنوا، پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، باقی پہلو چھوڑو، اس بات پہ یقین ہونا ضروری ہے کہ جو حل
حل میرے اللہ نے بتایا وہ صحیح حل ہے. پریشانی دور کرنے کا جو نسخہ قرآن نے بتایا وہ صحیح نسخہ ہے. اس سے پہلے ایمان تو بنے، اس لیے الذین آمنوا کا لفظ پہلے بولا، ورنہ وہ تو عام ڈاکٹروں کے پاس بھی آپ جائیں نا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یقین ہوا تو شفا ملتی ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے الذین آمنوا، دنیا کی پریشانیوں میں الجھنے والوں، مسائل کا مقابلہ کرنے والوں، سکون کے متلاشیوں، اطمینان کے طلبگار لوگوں، نسخہ تو میں بتانے لگا ہوں لیکن پہلے یقین کرنا ہے، پہلے اللہ کی کتاب کو ماننا ہے کہ جو کتاب کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. پکی بات ہے، شک نہ کرنا کوئی بھی ذرا برابر بھی، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. دل اطمینان نہیں پاتے سونے میں اضافے کے ساتھ، دلوں کو سکون نہیں ملتا تجارت میں اضافے کے ساتھ، دلوں کو سکون نہیں ملتا زراعت میں اضافے کے ساتھ. دل اطمینان سے خالی رہتے ہیں چاہے جتنا بھی لمبا چوڑا کاروبار ہو. اطمینان کا، سکون قلب کا ایک ہی نسخہ ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لو، اپنی صبح اللہ کی یاد میں گزارو، اپنی شام اللہ کی یاد میں گزارو، اپنا دن اللہ کی یاد میں مصروف رکھو، اپنی راتیں اللہ کی یاد میں مصروف رکھو. ایسا ہی اطمینان ملے گا، ایسا اطمینان ملے گا کہ پریشانی نہیں آئے گی. پریشانی نام کی چیز نہیں، لیکن بندہ اس نسخے کو آزمائے تو صحیح. قرآن حکیم کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے کہ جب اللہ کی یاد کا وقت آتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے ان کے دل بھر جاتے ہیں. مومن وہ ہے. تو یہ وہ نسخہ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ ضروری یہ نہیں کہ اللہ کے نام کو تسبیح کے ساتھ ہی پڑھا جائے، یہ ضروری نہیں کہ محافل ذکر کے اندر جا کے ذکر کیا جائے. ویسے یہاں رک کر ایک مسئلہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ سوچے، یہ دیکھے بغیر کہ کون کر رہا ہے. اللہ کے دین کا مسئلہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایسا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے جس میں اسم الہی کی توہین کا پہلو نظر آئے. کیوں جی غلط بات ہے. اللہ کے نام کو اس طرح لینا، ہا 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 کرنا، ہو کرنا، یہ نہیں ذکر. اس کی تردید کرنا بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. یہ سٹائل ہے اپنے اپنے مسلک والوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا نام جپنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے تو سلجھے ہوئے انداز میں، جس میں اس میں الہی بگڑے نہ، اور سننے والے محسوس کریں کہ یہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اللہ کا نام لے رہے ہیں. دور سے سننے والا یہ نہ محسوس کرے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو کے لگا رہے ہیں، کیا ضربے لگا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، اتنا بھی نہیں پتا. سنائی نہ دے کہ اندر ذکر ہو کیا رہا ہے.
ان چیزوں کی تردید بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. سلجھا ہوا انداز ہو، اس میں الہی صاف صاف منہ سے نکل رہا ہو. اور اول تو میں نے عرض کیا کہ محافل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں نے شروع کہہ دیا نا کہ صبح ذکر کرو، شام کرو، دوپہر کو کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کے کرو. درود ذکر ہے، نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے. یہ پڑھتے جائیے، یہ ذکر ہی ذکر ہے. نمازوں کے بعد اذکار ہیں، نمازوں سے پہلے اذکار ہیں، سونے سے پہلے ذکر موجود ہے، سو کر اٹھے تو ذکر موجود ہے. سارے اذکار سیکھ کر کرتے جائیے. تو بہرحال یہ کامل تیر بحدث نسخہ ہے. اور اس نسخے میں جیسے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ احتیاطیں ہیں، سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ پرہیزیں ہیں. قرآن حکیم بھی اس میں ایک پرہیز بتاتا ہے، اور وہ پرہیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جب کیا جائے، جب کرنا ہی اللہ کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں، کسی اور کا ذکر نہیں. آقا دو جہاں فخر جن و انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا بھی ذکر کوئی نہیں. وہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے تو اس میں آئے گا نام، اس میں نام آئے گا، نام نامی اس میں گرامی آئے، وہ لاکھوں مرتبہ بے شک پڑھے، لیکن اس طرح ذکر کہ یا اللہ اور پھر یا محمد، یہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا. کبھی کسی نے کیا بھی نہیں ہوگا، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا. لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھانا ہے کہ پرہیز اس میں یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ اس طرح جب محبوب کبریا کا ذکر نہیں ہے تو عام کسی مولوی یا کسی پیر کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہے کہ نہیں، یا نصیر یا نصیر کہتے ہیں کہ نہیں لوگ. تو مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، قرآن نے کہیں نہیں ذکر کیا. جو امام الانبیاء ہے، جو حبیب کبریا ہے، جن کا رتبہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، ان کا ذکر کہ کہیں آیا ہو کہ 100 دفعہ یا محمد کہو، 33 دفعہ یا رسول اللہ کہو، کسی سے سنا مولوی سے، کسی عالم سے، کسی سٹیج سے، کسی ممبر سے نہیں آپ نے سنا ہوگا. تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کا ذکر کر کے حوالہ دے کے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا اس طرح ذکر شریعت میں نہیں ہے تو متنازع پیر اور فقیر اور بزرگ اور اللہ کے ولی، ان کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، نہ دین میں ہے. اس لیے اس نسخے کی پرہیز یہ ہے کہ جب ذکر الہی کرنا ہے تو غیر اللہ کا ذکر چھوڑنا ہوگا. اور قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے اس کا، اور وہاں پتہ بھی چل جاتا ہے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن تو راحت پاتے ہیں، مومنوں کو تو سکون ملتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے ان کا خالق اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا رازق اور کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہے ان کا حاجت روا اور کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے. اس لیے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس اکیلے
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دوسرے معبودوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن بالمقابل ان کے مومن تب خوش ہوتے ہیں جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو بہرحال قابل احترام دوستو، ساری گفتگو کا خلاصہ پھر عرض کر دوں کہ پریشانیاں چار سو ہیں، ان کے انسانی حل ناکام ہو گئے، کوئی حل کامیاب نہیں ہوا، اور قرآن حل پیش کر رہا ہے کہ اپنی صبح، اپنی شامیں، اپنے دن، اپنی راتیں، اپنی زبانیں ذکر الہی سے تر کر لو۔ غمی میں بھی اللہ کا ذکر، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر، خلوت میں بھی اللہ کا ذکر، جلوت میں بھی اللہ کا ذکر، تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر، مجلس آرائی میں بھی اللہ کا ذکر کر لو۔ میں نے کہہ دیا شروع میں، کرنے والے کوئی نہیں۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ شاید دولت میں ہی ہے سکون، لیکن ملتا نہیں۔ کرنے والا کوئی نہیں، ایک نسخہ آزمانے والا کوئی نہیں، لیکن جس نے آزمایا ہے اس نے یہ شہادت دی ہے کہ واقعتاً اسی میں سکون ہے۔ تو کسی بزرگ کو کسی نے بڑی قیمتی چیز دی، بڑی قیمتی چیز، سونا جواہر سمجھ لیں، لیکن اللہ کی یاد سے دل معمور تھا، آباد تھا، کہنے لگے الحمدللہ۔ وہ چیز گم ہو گئی، کسی نے بتایا کہ وہ گم ہو گئی ہے، پوری دنیا سے قیمتی چیز تھی، کہنے لگے الحمدللہ۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت ملی تھی پھر بھی الحمدللہ، اور گم ہوئی ہے پھر بھی الحمدللہ، سیکرٹ کیا ہے، راز کیا ہے، بتا دیجیے۔ فرمایا جب ملی تھی، دل چیک کیا میں نے کہ دل اس طرف گیا ہے کہ اللہ کی طرف گیا ہے، تو محسوس ہوا کہ دل اس طرف نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ جب تو نے یا کسی نے آ کے بتایا گم ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، تو پھر دل چیک کیا کہ اس کے چلے جانے پر دل پریشان تو نہیں ہوا، تو دل نے گواہی دی کہ مجھے کیا، میرے دل میں جو بیٹھا ہے وہ تو حی قیوم ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ تو پھر یہ سکون ملتا ہے، پھر یہ اطمینان ملتا ہے، پھر یہ دل کی لذت ملتی ہے، پھر دل کی اطمینان اور طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ آزمانے والے کوئی نہیں، ورنہ یہ نسخہ سکون نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانے کی توفیق اور اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر وہ دوست جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، ذہنی اطمینان سے خالی ہے، ٹینشن کا شکار ہے۔ 15 دن آزما کے دیکھ لیں، چھوڑ دینا، نہ سکون ملا چھوڑ دینا، لیکن آزما کے تو دیکھ لیں، راتوں کی نیند پر بحال ہو جائے گا، دن کا سکون چین لوٹ آئے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، اللہ رب